تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول ہیں، اور آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری اثاثہ ایک حبشی غلام، ایک اونٹنی اور ایک بوسیدہ چادر، اور جس کی قیمت صرف 5 درہم تھی۔ اونٹنی یا غلام بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی کام کے لیے نہیں تھے، بلکہ اونٹنی کا دودھ سرکاری مہمانوں کو پلایا جاتا تھا، اور غلام بھی اسلامی حکومت کے مہمانوں کی خدمت بجا لاتا تھا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ذاتی مال تو تھا ہی نہیں، جو تھا وہ تمام کا تمام مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اور وہ غلام ان اونٹنیوں کا دودھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشینوں مہمانوں کو پلایا کرتا تھا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اپنا ذاتی مال کچھ بھی نہ ہوتا تھا، اس لیے سرکاری غلام بیت المال کی اونٹنیوں کا دودھ مہمانوں کو پلایا کرتا تھا۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا توجہ سے سنتے چلیں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب اونٹنی اور غلام اور بیت المال کا وہ وظیفہ جو مسلمانوں نے خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ماہواری تنخواہ کے طور پر مقرر کیا تھا، اسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واپس لوٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے ہچکی بن گئی، یہاں تک کہ آنسوں سے زمین تر ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتے اللہ حضرت ابو بکر پر رحمت فرمائے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے! یہ ہے شان صدیقی کی، یہ ہے شان صدیقی کہ ایک کھوٹی کوڑی بھی مسلمانوں کی واپس کی اور اپنا تمام حساب مخلوق خدا سے بے باک فرما کر اب اپنے خالق حقیقی کی طرف ہمہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور آخرت کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایام مرض وفات میں ہر وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہی موجود رہی اور والد گرامی کی خدمت کا حق ادا کر دیا، تو آخری لمحات میں ان سے سوال کیا کہ بیٹی عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 3 سفید سحولی کپڑوں میں۔ پھر فرمایا حضور نے کس دن وفات پائی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سوموار کے دن۔ صدیق اکبر نے پوچھا مجھے امید ہے کہ آج رات میری موت کا پیغام آ جائے، میری بیٹی مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادروں کو دیکھ کر فرمایا جو اس وقت زیب تن فرمائی ہوئی تھی، فرمایا دیکھو میری ان 2 پرانی چادروں کو دھو لینا اور انہی میں مجھے کفن دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا حضرت میں نئی چادروں کا انتظام کر لوں گی اور ان میں کفن دیا جائے گا۔ فرمایا میری بیٹی نہیں، زندہ مرنے والے کی بنسبت نئے کپڑوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ حال دیکھا کہ میری بیٹی ماننے والی نہیں، کہا میری بیٹی تجھے معلوم بھی ہے آخری وقت تھا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو اس وقت موجود تھی، اور اس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، تو خود بول رہی ہے تو سن میری بیٹی فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، میری بیٹی زندہ مرنے والے کی بنسبت نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔
اس لیے مجھے نئے کپڑے کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے نئے کپڑوں میں کفن نہ دینا، بلکہ یہ کسی مدینہ کے غریب کے کام آئے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا، مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، جو وظیفہ بیت المال سے لیا تھا وہ تمام کا تمام واپس کر دیا، اپنی زندگی کا پورا اسلام پر خرچ کر دیا، غلام اونٹنی واپس کر دیے، بیٹی کو جو 24 وسق ہبہ کیا تھا اس کی تقسیم کا بھی حکم دے دیا، نیا کفن کوئی نہیں، بلکہ فرمائے 2 پرانی چادروں کو دھو کر کفن بنانے کا حکم دے دیا، کہا میری بیٹی مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا۔ اور آج مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، آج ہمارا تمہارا کیا حال ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم مردے کے پاس نہیں جاتے، میت کے قریب نہیں جاتے، بلکہ اس کے کپڑوں کو کسی ڈنڈے سے اٹھاتے ہیں، اس کے کپڑوں کو اٹھاتے ہوئے گویا کہ ڈر لگتا ہے۔ مال دولت پر سب کی نظر جاتی ہے، مگر دیکھو آج امام المسلمین کا کیا حال ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ اپنے پاس نہیں رکھتے، اگر صدیق اکبر ایک غلام اپنے پاس نہیں رکھتے، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام وظیفہ واپس کر دیتا ہے، نیا کفن نہیں لیتا ہے، تو صدیق اکبر بی بی فاطمہ کا فدیہ کیسے چھین سکتا ہے؟ شرم کرو، تمہیں شرم کوئی نہیں آتی؟ اس صدیق کو غاصب کہتے ہوئے شرم کوئی نہیں آتی کہ جو اپنے کفن کے لیے نئی چادروں کا بھی روادار نہیں۔ صدیق نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ صدیق نے کیا غصب کیا؟ ابو بکر صدیق کا تو یہ حال ہے، خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میرے لیے زمین کھولی جائے گی، یعنی قبر شریف، پھر ابو بکر، پھر عمر کے لیے۔ جب پوری دنیا ختم ہو چکی ہوگی، قیامت کا سما ہوگا، سب سے پہلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصہ شہود پر تشریف لائیں گے، جب کوئی نہیں ہوگا تو حضور ہوں گے، جب کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے اٹھنے کے بعد صدیق اکبر اور پھر فاروق اعظم کو سعادت حاصل ہوگی۔ اور صدیق کو غاصب کہتے ہو، تمہیں حیا کوئی نہیں آتی؟ ذرا سوچو، اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زبان کھولنے سے پہلے ذرا احساس کر لینا کہ کس شان کے مالک کے لیے ہم برا بول رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام کا برملا اظہار کیا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے جسم کو لہولہان کرایا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی، صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان و مال لٹایا، صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو کندھوں پر اٹھایا۔ اور مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق ہیں، جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا شرف حاصل کیا ابو بکر صدیق ہیں، جو ہجرت میں اکیلے میرے نبی کے ساتھ چلا وہ ابو بکر نے، جس نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے کعبہ میں خطبہ دیا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔
جس نے 40,000 دینار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا ابو بکر ہیں۔ جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر صدیق ہیں۔ جس نے مسجد نبوی میں پہلی اینٹ رکھی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو بدر کے میدان میں پہلے آیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جس نے بدر کے میدان میں ہمارے نبی کو سینے سے لگایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نبوت والی ذات چل کر جس کے دروازے پر گئی وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ جس نے ہمارے نبی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا وہ ابو بکر ہے۔ جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا وہ ابو بکر ہے۔ جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا وہ ابو بکر ہے۔ جسے قرآن میں ثانی اثنین کہا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جسے قرآن مجید نے والذی جاء بالصدق کہا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ جسے قرآن مجید نے اذ یقول لصاحبہ کہا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ جس نے قبا کے میدان میں نبی پر اپنی چادر ڈالی وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ جس نے اب نبی کے غار میں اپنے گود میں سلایا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ابو بکر کی ذات ہے۔ جس کی ایڑی پر نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ جو ام معبد کے مقام پر پہلے پہنچا ابو بکر صدیق ہے۔ جو قبا کے میدان میں آقا پر سائبان بن کر کھڑا ہو گیا ابو بکر صدیق ہے۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت میں یا ایتھم النفس المطمئنہ کی آیت فرشتے پڑھنے لگے۔ اور صدیق کی وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام کہلوایا۔ صدیق کی وہ ذات ہے آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا، مالک کائنات نے فرشتوں کو حکم دے دیا آج میرے صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں، اکیلے صحابی ہیں جن کے ماں باپ اولاد سب مسلمان ہوئے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مقام پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، سب کچھ لٹا کر سب کچھ نثار کر آخری وقت امت سے کفن بھی نہیں مانگا، وہ بھی اپنی پھٹی پرانی چادروں میں ملبوس ہو کر اس دنیا فانی سے سرخرو ہو کر رخصت ہو گیا، جاتے ہوئے بھی دنیا کو سبق دے گیا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو اسلام کو سب کچھ دیتا ہے، اسلام سے کچھ بھی نہیں لیتا۔ صدیق لوٹ مار کرنے والا نہیں ہوتا، صدیق ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں ہوتا، صدیق کی دولت یا خدا ہوتا ہے اور یا رسول خدا ہوتا ہے۔ صدیق کسی کا مقروض نہیں، پوری کی پوری امت صدیق کی مقروض ہے۔ اسلام صدیق کا مقروض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بول اٹھے، فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا مجھ پر احسان تھا میں نے دنیا میں ان کے احسان کی مکافات کر دی ہے، سوائے ابو بکر کے ان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بدلہ دے گا۔ جتنا مجھے ابو بکر کے مال سے نفع پہنچا کسی اور کے مال سے نفع نہیں پہنچا۔ تو معلوم ہوا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے اس قدر متاثر تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کو آپ نے یہ بتلا دیا کہ مجھے حضرت ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی کے مال نے اس قدر نفع نہیں پہنچا، اس کا احسان اور اس کا بدلہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، اور دین اسلام کے لیے یہ قربانیاں ہیں، اور دین اسلام پر یہ احسان ہے کہ جاتے وقت بھی آپ نے بیت المال میں سے اور لوگوں کے مال میں سے ہڑپ کر کر اور کسی بھی راستے سے اپنے لیے کفن تک بھی نہیں لیا۔ تو مسلمانوں، آخر آپ کا وہ وقت بھی آ ہی گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت سب کو آنی ہے اور آ کر رہے گی۔ آپ کو معلوم ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ موت ہی دنیا میں ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کسی کو اعتراض ہے، اور اس موت نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، موت ہر ایک کے دروازے پر جاتی ہے، موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے، چاہے نبی ہو یا ولی ہو یا صدیق ہو، عمر ہو، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، امام ہو، عالم ہو، جاہل ہو، وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا ملنگ کہلانے والا ہو، جب موت آتی ہے اس کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو موت بھی شرمندہ کرتے وہ گزر جاتے ہیں، موت بھی فخر کرتی ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کی بھی زیارت کی جو زندگی کی حقیقی مسرتوں سے سرشار ہیں، اور اب بھی رحمت خداوندی ان کے انتظار میں ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت مجھے فرمایا کہ بیٹی مجھے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا۔ وہ وقت آ ہی گیا کہ مسلمانوں کا یہ غمخوار، یہ رسول غار کا یار آخر موت کے منہ میں چلا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ موت کی ساتھ لمحہ بلمحہ آپ پر آتے آتے وہ وقت آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈوبتے ہوئے چاند کے سرحانے بیٹھی تھی، غم زدہ تھی، حسرت انگیز خیالات آنسوؤں کے ساتھ ساتھ دماغ کی پہنائی سے اتر رہے تھے اور زبان سے یہ بہہ رہے تھے۔ چند اشعار بھی پڑھے تھے جن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بیٹی یہ نہ پڑھو بلکہ یہ کہو، جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ موت کی بے ہوشی کا صحیح وقت آ گیا ہے، یہ وہ ساتھ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ آخری وقت لبوں پر یہ دعا جاری تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ مجھے مسلمان اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وصیت کے مطابق روضہ رسول میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے متصل تیار کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے برابر آپ کا سر مبارک رکھا گیا۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، اور آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن نے جس میں اطہر پر پانی بہایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت پاک کو آغوش لحد میں اتارا، اور ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کو جو رسول دو جہاں کے بعد امت مسلمہ کی سب سے زیادہ مقبول اور بزرگوار تھی، افضل ترین شخصیت تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چشم جہاں سے اوجھل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدیق اکبر کو دولت مل گئی، صدیق اکبر کو محمد کی رفاقت مل گئی، رفاقت بھی ازلی ابدی۔ قیامت میں کوئی عبادت کی دولت لے کر آئے، مگر واہ صدیق تیرا کیا عالم۔ قیامت کا دن ہوگا مگر عالم یہ ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی میں پڑا ہوا ہوگا، ہر ایک اپنے کیے کے ساتھ جائے گا۔ مگر سنو مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، قیامت کے دن جب کوئی جائے گا تو کوئی اپنی عبادت کی دولت لے کر جائے گا، قیامت کے دن کوئی جائے گا تو ریاضت کی دولت لے کر جائے گا، قیامت میں کوئی تہجد کی دولت لے کر جائے گا، قیامت میں کوئی نوافل کی دولت لے کر جائے گا، قیامت میں کوئی تلاوت کی دولت لے کر آئے گا، قیامت میں کوئی شہادت کی دولت لے کر آئے گا۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر تیرے، تو محمد کی رفاقت کی دولت لے کر آئے گا۔ پہلے دن ہی جنت اور جنت کے وارث کے پاس پہنچ گئے۔ او مسلمانوں، تم جنت کے فیصلے کرتے پھرو، تمہارے ذی میں جو آئے کرتے پھرو۔ صدیق جنت میں پہنچ چکا ہے، سدا جنتی ہے اور جنتی رہے گا، اور جنت کا قابل فخر سرمایہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی ہے، اور کل میرے محبوب کے ساتھ آپ کی ذات گرامی بھی ہوگی۔ اس لیے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو شان صدیق سمجھا دیں، عظمت صدیق ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ پاک تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برکت سے ہم سب کو ایمان کے لیے آخری وقت تک کے لیے قبول فرمائیں، ہم سب کو ایمان اور دین پر دنیا سے جانے کے لیے قبول فرمائیں، ظلم و زیادتی سے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد